اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ فکر فراہی وجود میں کیسے آیا. آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی پہلو کو سمیٹ لیں. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند، مولانا فراہی یہیں کے ہیں، یو پی کے، اور انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. انگریزی دور میں مذہب، ہر طرح کے مذہب کو، لیکن خاص طور سے اسلام کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. تحدیات، تحدی کی جمع ہے چیلنج. تو انگریز کی جو تحدیات تھی وہ کئی پہلوؤں سے تھی. ایک تو وہ غالب تہذیب تھے اس وقت، سائنس بھی ان کے پاس تھی، طاقت بھی ان کے پاس تھی، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، سیاسی اقتدار بھی ان کے پاس تھا. تو ان کی بات ویسے ہی بہت وزنی ہو جاتی تھی. لیکن ان کے جو اقلیت پرستی تھی، یا تعقل تھا، یا ریشنلزم کا جو تصور تھا، کیونکہ پچھلے ایک لمبی تحریک ہے جو رنائسنس سے اٹھی تھی، اور ان کے ہاں جو یونانی فکر کی اپروچ تھی اس کو دوبارہ انہوں نے بحال کیا تھا. تو اس پہ بڑے فخر کرتے تھے وہ کہ ہم نے اینٹیکوٹی کو دوبارہ بیدار کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور ہم عقلی طور پر سوچتے ہیں، سائنٹیفک اصولوں پر سوچتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ہر مذہب، صرف اسلام نہیں، ہر مذہب کے پرخ چوڑائے، خود عیسائیت کے بھی. انہوں نے ہر چیز پہ سمجھیے کہ اعتراضات کیے. اس میں ایک ہدف اسلام بھی تھا. اور چونکہ انگریز یہاں پہ حکومت کر رہے تھے تو مسلمان پہلے اقتدار میں تھے، تو ان کو مسلمانوں سے خوف بھی تھا. تو یہاں سمجھ لیجئے کہ زیادہ زور بر صغیر میں اسلام کے خلاف صرف ہوا ہے ان کا. تو مثلاً اعتراضات میں بڑے بڑے اعتراضات، بڑے بڑے چیلنج جو ہیں وہ سامنے لے کے آ رہا ہوں. اس میں ایک چیلنج یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اور ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو 70 ہجری میں جان آف دمسکس ایک یہودی ہے جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب سے لے کر 1600 تک، 1600 AD تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی لکھا گیا ہے سب کچھ. اکثریت ایسی ہے کتابوں کی. کہیں کہیں آپ کو کوئی نرم جملہ بس ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو جب یہ 1600 کے بعد انہوں نے اسلامی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا ہے تو ان کی رائے میں کچھ تبدیلی آنی شروع ہوئی، لیکن بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی. وہی مخالفت جو شروع سے چلی آ رہی ہے، وہ یوحنا دمشقی سے، جان آف دمسکس سے، اس کی جو بنایا ہوا ذہن تھا وہ چلتا آ رہا تھا. اور وہی ہندوستان میں بھی اسی ذہن کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ معیار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روشنی میں دیکھا جا رہا ہے. تو اس پہلو سے بہت سارے اعتراضات ہیں، جس میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید غیر اللہ کا کلام ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حدیث تو محفوظ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو پتہ نہیں. اس کے اوپر بہت ساری، آج تک بہت سارا کام ہے. جوزف ساکٹ کا کام ہے، گولڈ زہر کا کام ہے، اس طرح کے آپ لوگ واقف ہوں گے. یہ سارے کام ان کے پیچھے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ بھئی حدیث غیر محفوظ ہے. ابھی تک اس طرح کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں ویسٹ میں، لیکن بہرحال اس زمانے میں جو زیادہ زور اصولی طور پر تھا کہ حدیث محفوظ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو موازنے میں رکھ کر دیکھا جا رہا تھا. آپ کی ولادت غیر معجزانہ ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ ہے. حضرت عیسیٰ نے کوئی شادی نہیں کی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ شادی کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کسی کے خلاف چھری تک نہیں اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، کچھ مشرکین مکہ کو بھی جہنم حاصل کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے معجزات نہیں ہیں جس طرح کے حضرت عیسیٰ کے پاس. اس سے ایک موازنہ بنا کر بتایا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ زیادہ بڑے درجے کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول ہیں، اول تو رسول نہیں ہیں نعوذ باللہ، لیکن اگر ہیں بھی تو وہ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں ان پہلوؤں سے وہ ذرا نیچے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کے بہت سارے پہلو اس میں زیر بحث آ جاتے ہیں کہ جس پر اعتراضات ان کے ہاں سے نظر آتے ہیں. مثلاً مینٹگومری وارڈ کی کتاب دیکھیے کہ محمد ایٹ مدینہ اور محمد ایٹ مکہ. وہ کہتے ہیں مکہ میں بڑے پرہیزگار
جنگوں سے گریز کرنے والے، صلح جو نیکی پر قائم رہنے والے، مدینہ میں جاتے ہی جنگیں بھی ہو رہی ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ وہ اس طرح کی چیزیں زیر بحث۔ اسی طرح انگریزوں کے پاس اس زمانے میں سائنس بھی نئی نئی تھی، اور سائنس کا اس وقت ظاہری پہلو زیادہ غالب تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہیں۔ ظاہری پہلو سے میری مطلب یہ ہے کہ ایک تصور یہاں منتقل ہوا ہندوستان میں کہ صرف حواس میں آنے والی چیزیں ہی مانی جائیں گی۔ حالانکہ سائنس بھی بہت ساری چیزیں مان رہی تھی جو حواس میں نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا تصور دیا گیا کہ بس جو چیزیں حواس کے تحت آ سکتی ہیں بس اسی کو مانا جائے گا۔ چنانچہ بہت ساری چیزوں کا انکار مذہب کے اندر جو مانی جا رہی تھی، مثلا فرشتے مانے جا رہے تھے، خدا مانا جا رہا ہے، معجزات تھے، اسی طرح غیبی قسم کی قوتیں، جنات اور اس طرح کی چیزیں، ان سب کو حواس کے دائرے میں لانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو جو چیزیں نہیں آ رہی تھیں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جیسے اب ہمارے زمانے میں آتے آتے خدا کے بارے میں بھی وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ جب انگریز یہاں آیا تھا تو خدا کا انکار ابھی اتنے طاقت سے نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ کہیں کہیں لوگ پیدا ہو چکے تھے اور وہ نیچر گاڈ کے تصور تک جا چکے تھے، لیکن مثلا آئنسٹائن کے زمانے میں ایسا ہو چکا تھا۔ لیکن بہرحال ہندوستان میں خدا کے انکار کے اوپر اتنا زور نہیں تھا، لیکن اس بات پر زور تھا کہ غیبی چیزیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرشتے، جنات وغیرہ یہ ساری چیزیں چیلنج میں آ گئیں کہ ان کو ثابت کیا جائے حواس کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک چیلنج یہ درپیش تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ جہاد کے ذریعے سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ یہ دو پہلوؤں سے ان کو ضرورت تھی۔ سیاسی ہتھ کنڈا تھا کہ مسلمان لڑنا چھوڑ دیں تاکہ ویسٹ کو پراسپر کرنے کا موقع ملے، وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے یہ فضا پیدا کی اور صوفیزم کو نمایاں کیا اور پریچنگ کو نمایاں کیا، جو ان کا اپنا مشنری اسلوب تھا، اور جہاد کے اوپر باقاعدہ تحریریں بھی لکھی گئیں کہ اسلام جو ہے وہ تو تبلیغ سے پھیلا ہے، جہاد سے نہیں پھیلا ہے۔ تو جہاد کے بارے میں اگر آپ پچھلے 20 سال کو دیکھیں تو پچھلے 20 سال میں جہاد کو بالخصوص بدنام بھی کیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جہاد کے بارے میں اس طرح کی چیزیں پیدا کی گئی۔ چنانچہ یہ بھی موضوع ہمارے اور پھر انہوں نے عیسائیت کے پس منظر میں دیکھا اسلام کو، اور کہا جی کہ صحیح مذہب تو غیر سیاسی ہوتا ہے جیسے عیسائیت ہے، تو بس وہ اپنی اصلاح کریں، اللہ اللہ کریں، اور بس سیاست سے کیا تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ نے تو کوئی حکومت نہیں بنائی، حضرت عیسیٰ نے تو کسی قوم کے اوپر چڑھائی نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو تم حضرت عیسیٰ بھی اگر تم مانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو خالص دین تو پھر وہی ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں زیر بحث آ رہی تھی۔ ایک اور اعتراض جس کو اقبال نے ڈسکس کیا ہے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ والی کتاب میں، وہ یہ کہ ویسٹ نے یہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا، یہ غالباً ولیم بوناپارٹ کے زمانے سے یہ تبصرہ چلا آ رہا ہے کہ اسلامی تہذیب جو تھی وہ جمود کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ کولیپس کر گئی اور ویسٹ کو موقع ملا ہے۔ تو اس کے پہلو سے بھی بہت ساری چیزیں کہی جا رہی تھی۔ یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی علامہ اقبال نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، میرا خیال ہے کہ 6 خطبے میں جا کر اپنی کتاب کے۔ تو اس طرح کے یہ بھی ایک چیلنج کے اندر موجود تھا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سائنس کے خلاف، بہت ساری ایسی چیزیں جب سائنس کے خلاف ہیں تو لہذا غلط ہیں۔ مثلا قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، اس زمانے میں زمین گھوم رہی ہے، قرآن زمین کی بات نہیں کر رہا، سورج کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ جیو سینٹریسزم کا نظریہ نکالا گیا کہ قرآن بھی شاید زمین کو مرکز مان رہا ہے اور سورج کو گھومتا ہوا مان رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بڑا قرآن کے خلاف بات کی گئی کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے کہ متحرک ہے۔ ہمارے ہاں سے بہت کتابیں بھی لکھی گئیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت میں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بات مان لی گئی تھی۔ حالانکہ یہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بات مانی جا رہی تھی، ابراہیم توسی تک یہ بات ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو شہرت نہیں ملی، شہرت گلیلیو وغیرہ اور کوپرنیکس وغیرہ کو ملی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ سائنس کے مطابق زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ سورج ساکن ہے، سورج چل رہا ہے اور زمین ساکن ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ زمین ساکن ہے، لیکن اس کا خود بخود ایک نتیجہ مسلمان بھی نکال رہے تھے، وہ بھی نکال رہے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ کیونکہ قرآن میں حقائق کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو حقائق کے خلاف باتیں نہیں کر سکتے۔ تو اگر قرآن مجید میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں کے بارے میں یہ چیلنج بھی ایک تھا کہ سائنس کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہیں، اور نعوذ باللہ اسی وجہ سے کہ یہ غلط ہیں تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو مثلاً بن باپ کے حضرت مسیح کی ولادت سائنس کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ معجزات کیسے ہو سکتے ہیں؟ قدرت کے قانون اٹل ہیں، فزیکل لاز، اس کو توڑ کر کیسے کوئی کام ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی یہ وہ ماحول ہے جو انگریز نے بنا رکھا تھا۔ میں نے چند چیزیں لی ہیں اور بھی اس لسٹ میں ایڈ کی جا سکتی ہیں، میں نے کوئی کمپریہنسو لسٹ نہیں دینی، صرف ایک پس منظر سا کریٹ کرنا ہے کہ انگریز کیا مسائل پیدا کر رہا تھا۔ اس میں پھر بہت سارے مناظرے مشنریز کے ساتھ ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھی، تنقیدیں ہوتی تھی۔ ان تنقیدوں کے اندر سے ہمارے مسلمانوں کے اندر جو رد عمل سامنے آئے وہ کچھ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اس کو نام دے رہا ہوں مسلم فکر، ہندوستان کا مسلم فکر انگریز کی چیلنج کے مقابلے میں۔ تو انگریزی تحدیات کے مقابلے میں ہندوستان کا مسلم فکر پہلا جو رد عمل سامنے آیا وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت سٹرونگ ہے۔ اس نے ہندوستان کیا پورے عالم اسلام پہ اثر ڈالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک گروہ نے جس میں سب سے زیادہ نمایاں سر سید ہیں اور اقبال ہیں اور سعودی عرب کی وہابی تحریک ہے، یہ بہت نمایاں ہے۔ وہابی تحریک کو میں ضمنی طور پر یہاں زیر بحث آئے گی، لیکن اصل میں سر سید اور علامہ اقبال ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا دین اللہ کا ہے اور یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو سائنس اگر صحیح باتیں کر رہی ہے تو قرآن میں اور دین میں باتیں ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی سائنس کہہ رہی ہے۔ یہ اصول بنا لیا۔ سر سید کے اپنے الفاظ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ورک آف گاڈ ہے اور ایک معافی چاہتا ہوں اور ایک ورڈ آف گاڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھ سکتے۔ ورک آف گاڈ یعنی کائنات کا بننا، کائنات کا سسٹم، اس کے اندر فزیکل لاز، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیان کریں گے اپنے ورڈ میں تو بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو تھا وہ بڑا بھیانک ہے، لیکن اس بھیانک نتیجے نے پوری امت کو ایک دوبارہ سوچ پر مجبور کیا۔ اس لیے میں اس کو بڑا اہم سٹیپ سمجھتا ہوں مسلمان فکر میں، کہ یہ تصور پیدا ہونے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس طرح سائنس میں ایوولوشن تھیری ہے تو وہ بہت سارے سوالات کے باوجود اس کو مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوولوشن کی تھیری نے بایولوجی میں جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے کسی اور تھیری نے نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح سر سید کے اس نظریے نے ہندوستان کے مسلم فکر کو جو کچھ دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کی غلطی کے باوجود جو کچھ اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں پیدا ہوا، بہت قیمتی ہے، بہت شاندار ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے کہ ہم سر سید کی اس بات کو سمجھیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ورک آف گاڈ یعنی اللہ کا کام اور ورڈ آف گاڈ اللہ کا کلام، ان دونوں کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب یہ بات انہوں نے کہی اب دونوں میں ٹکراؤ تو ہے، یعنی میں نے جو مثال دی جیو سینٹریسزم کی اور سورج کے چلنے کی اور زمین کے ساکن ہونے کی، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ورک آف گاڈ تو ٹھوس حقیقت ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ورک آف گاڈ، کائنات، سائنس، یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت کے طور پہ ہے، اس کو اصل مان کر قرآن اس کی روشنی میں سمجھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پورے قرآن کی نئی تفسیر لکھنے کی کوشش شروع کی، اور جو چیزیں حواس کے تحت آ سکتی تھیں، سائنس کے تحت آ سکتی تھیں، اس کو مانتے چلے گئے، لیکن جو اس کے تحت نہیں آتی تھی اس میں انہوں نے تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ تو سائنس کے مطابق قرآن کو دکھانے کی کوشش، یہ پہلا
مسلم فکر کا سب سے بڑا رد عمل ہے، بہت مؤثر رد عمل ہے، مؤثر دونوں معنی میں، کہ دین کے اندر بھی خرابی پیدا کر رہا تھا اور مثبت نتائج بھی پیدا کر رہا تھا، کہ اس کے رد عمل میں کچھ دوسری سوچیں پیدا ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال کو میں نے اس لیے اس لسٹ میں ڈالا ہے، اصل میں کردار سر سید کا ہے، لیکن علامہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ لکھی ہے اس میں اس کا پرتو نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو پرتو لیا وہ سر سید کے نے فضا بنائی تھی، لیکن ترکی کے گوگالپ نام کے ایک شاعر تھے، لیکن انہوں نے مذہب میں ایک ریفارمسٹ کا کام کیا ہے، قوانین کے اوپر بہت ساری باتیں انہوں نے کی، تو اقبال اس سے متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میں اجتہاد کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے تو باقاعدہ لکھوں یا لیکچر دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ 6-7 لیکچرز دیے تھے۔ تو اقبال نے اس ہوا کے اندر سے یہ بات کہی کہ اسلام کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل وہی بات جو سر سید کی ہے، لیکن اس میں معیار سائنس کو نہیں بنایا اقبال نے۔ معیار اقبال کے ہاں دوسرے ہیں، لیکن وہ عقلیت ہے، فلسفہ ہے، لیکن سائنس نہیں ہے۔ سر سید کے ہاں معیار سائنس تھا، اور اقبال کے ہاں سائنس تعقل ہے، تعقل یعنی ریشنلزم۔ تو اس طرح سے اقبال اور سر سید ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن فرق کے ساتھ کہ اقبال کے ہاں ریشنلزم ہے اور سر سید کے ہاں امپیریسزم ہے۔ یہ دو نمائندے ہیں، ایک سائنس کا نمائندہ ہے اور ایک فلسفے کا اور تعقل کا نمائندہ ہے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اسلام ان کی روشنی میں ریکنسٹرکٹ کیا جائے، اور ریکنسٹرکٹ کر کے بتایا جائے کہ اسلام ایک زندہ جاوید ہر زمانے میں عمل میں آ سکنے والا مذہب ہے، ہر دور میں ہدایت دینے والی ایک اللہ کی ایک ہدایت ہے۔ یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ یہ تاثر جو ہے یہ ان دونوں بزرگوں کے ہاں آپ کو ملے گا۔ وہابی تحریک نے جو چیز لی وہ سیاسی طور پر لی ہے کہ اسلام کو دور جدید میں نافذ کیا جائے، اور تاکہ جو اس وقت ان کی نظر میں انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، توحید بالکل خالص، بدعت بالکل نکال دی جائیں، فقہ بالکل نکال دی جائے، تو خالص دین رہ جائے گا، تو ہم بالکل کچھ اس قابل ہو جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے اللہ اللہ کریں اور دنیا سے چلے جائیں، لیکن دنیا میں دین کو نافذ کریں۔ تو وہابی تحریک کے اندر یہ حکومت میں آنے کا بعد میں اسی آئیڈیا کو سر سے ہمارے ہاں مودودی صاحب کے ہاں بھی نظر آئے گا، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ پہلا رد عمل تھا انگریزی چیلنجز کا۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا مسلم فکر نمبر 1، یہ فکر ہندوستان میں ڈیولپ ہوا اس شان کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ اور اس گریوٹی کے ساتھ۔ عالم اسلام میں آپ کو صرف 2 جگہ پہ اور نظر آئے گا، لیکن وہ اس سے بہت کمزور تر ہے، ایک مصر ہے اور ایک ترکی ہے۔ باقی جگہوں پہ آپ کو وہابیت زیادہ نظر آئے گی۔ وہابی تحریک میں پازیٹیو معنی بول رہا ہوں یہاں، اس کلاس میں یاد رکھیے گا کہ فرقے زیر بحث آئیں گے، لوگ زیر بحث آئیں گے، لیکن پازیٹیو سینس میں ہر فکر کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کا ایک اصول ہوتا ہے، ان کی ایک اپروچ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چل کر اس کورس میں یہ بات واضح ہوگی کہ اصولوں سے کتنا فرق پڑتا ہے، ایک اصول کے تبدیل ہونے سے کتنی آرا تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر معافی چاہتا ہوں، ہر گروپ، ہر مسلک کے پیچھے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بات کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ کہیں اسٹیٹڈ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ اصولوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اقبال کی یہ کتاب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سر سید کے مقالات اس موضوع پر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک رود کوثر اور موج کوثر کے نام سے کرامت شیخ صاحب کی کتابیں ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو باتیں کچھ آپ کو مل جائیں گی جو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے معاون ہو سکتی ہیں۔ مسلم فکر نمبر 2، دین کو جیسا کہ وہ روایتی طور پر موجود ہے اسی طرح سے ماننا چاہیے۔ یعنی پچھلی 13 صدیوں میں جو کچھ دین بن کے ہمارے پاس آج موجود ہے
जो भी कॉर्पस दीन का है, जो फ़िक़्ह है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हदीस की अंडरस्टैंडिंग है, जो तसव्वुफ़ की अंडरस्टैंडिंग है, उसको एज़ इट इज़ महफूज कर लिया जाए, उसी को रवायती तौर पर जो कुछ मौजूद है उसको मान लेना चाहिए और अपने दीन को बचाना चाहिए और अंग्रेज़ों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये शैतान हैं, ये काफिर हैं, इनकी बातों में आके हम अपना दीन खराब करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इनकी बातों पे कान धरना छोड़ दीजिए, अपने दीन को सीने से अच्छी तरह लगा के मजबूती से थाम लो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, इसको बचाओ, इसके लिए मदारस कायम करो, इसके लिए जद्दोजहद करो, इसके लिए तबलीग करो, जो कुछ भी करना है बस इसी रवायती दीन के साथ जुड़कर करना है। ये दूसरा रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, ये फितरी सा रद्द-ए-अमल है और इसने भी बड़ा सहारा दिया है अभी तक दे रहा है ये तरीका। तो दीन बचाओ मुहिम कहना चाहिए इसको, या मदारिस की मुहिम कहना चाहिए कि रवायती दीन को मजबूती से थामे रखा जाए और उसके ऊपर कोई आँच ना आने दी जाए, उसको ज़ाया ना होने दिया जाए, उसके जानने वाले लोग पैदा किए जाएँ, ताकि वो सोसाइटी में हर वक़्त मौजूद रहें और जब भी कोई हमला आए, तो वो अपनी सही बात, जो रवायती बात है, उसको बताने वाले मौजूद हों। इसमें ताकुल, इसमें साइंस, इसकी कोई परवाह नहीं है। ना अक़लियत चाहिए, अगर कोई बात आपको नौज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ी की भी लग रही है, तो तब भी आपने माननी है क्योंकि हमारे दीन में ऐसा ही है। इसी से फिर हमारे ज़माने में एक तबसरा किया जाता है कि दीन शायद एक ब्लाइंड फेथ का नाम है। वो इसी तसव्वुर से पैदा हुआ है कि हमें अपने रवायती दीन को पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो तमाम रवायती उलमा बिलख़ुसूस देवबंद, बरेलवी भी शामिल हैं इसमें ज़िमनी तौर पर और अहले हदीस भी शामिल हैं, लेकिन ज़्यादा किरदार मेरे ख़्याल में, किसी की रीडिंग मुख्तलिफ हो सकती है, वो मदरसा देवबंद का है। इन्होंने असल में इस शऊर को महसूस किया है और उस तरह से इसकी बुनियाद रखी है। तो ये जो तकलीदी मसालिक हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो इस रवायत का, इस तर्ज़ अमल का एक नतीजा है। चुनांचे वो कोई तब्दीली भी आपको करने की इजाज़त नहीं देंगे, शोशे बराबर तब्दीली भी आप नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फिर एक मुज्तहिद के लेवल का आदमी होना चाहिए, वगरना आप इस रवायत को तोड़ देंगे। अल्लामा इकबाल भी इसमें एक किरदार रखते हैं। वो किरदार ये है कि मार्टिन लूथर की तहरीक पर अल्लामा इकबाल ने तबसरा किया हुआ है कि मार्टिन लूथर ने ईसाइयत की बिल्कुल हलाक कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने रवायत को छोड़कर बाइबल के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो जब रवायत को तोड़कर, ट्रेडिशन को तोड़कर आप बाइबल के साथ जोड़ेंगे, तो ये सारा कुछ जो कुछ हमारी 13 सदियों में वजूद में आ चुका है, ये तब धड़ाम से गिर जाएगा, तो आप वैक्यूम में खड़े हो जाएंगे। जब आप वैक्यूम में खड़े होंगे तो कुछ पता नहीं किधर जाएंगे आप। तो इकबाल का भी इसमें एक रोल है कि वो भी नहीं चाहते कि यकदम सारा कुछ खत्म कर दिया जाए। जैसे सर सैयद खत्म करना चाह रहे थे, इकबाल एक तरफ उधर हैं कि वो फलसफे की रूह से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस रवायत में खड़े होकर, जो रवायत हमारे यहाँ मौजूद थी। तो ये दूसरा रद्द अमल है जो कह लीजिए कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में सामने आया मुसलमानों के हाथ से। एक तीसरा रद्द अमल भी हमारे सामने आता है। वो रद्द अमल यह है कि इस्लाम अफजल तरीन मजहब है, अफजल तरीन मजहब है। इसे समझ आए ना आए, फजीलत की वजह से माना जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि जनाब ये बेहतरीन जेवर है, आप बस ले लीजिए, तो ठीक है, उसकी बेहतरीन होना एक क्वालिटी है। ये जो रवश है, ये भी हमारे यहाँ अंग्रेज के खिलाफ इख्तियार की गई। बुनियादी तौर पर ये पिछले जो मुस्लिम फिक्र नंबर 2 है, उसका ही एक भाई है, लेकिन इसमें वहां तो ये था कि रवायत को महफूज रखना है। यहाँ यह है कि ये अफजल तरीन है। चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीन रसूल हैं, हदीसें अफजल तरीन इल्म है, कुरान अफजल तरीन किताब है, इस्लाम अफजल तरीन मजहब है। तो फजीलत का एक पूरा तस्वुर जो है, इसके नतीजे में फिर हमारे यहाँ आप देखिए कि माजी के सारे अदवार के मुकाबले में नात खानी हमारे ज़माने में ज़्यादा हुई है, क्योंकि उस फजीलत को आपने बताना है और फजीलत जो भी आपको महसूस हो वो आप बताएं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास सबूत हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई सच्चे वाक़यात हों। आपको जो फजीलत भी नज़र आए, हाँ आपकी जुल्फ़ें ही काली नज़र आएँ तभी आप बयान कर दीजिए, आँख गुलाबी नज़र आए तभी आप बयान कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि
کی تو جو جو فضیلت کی چیزیں آپ کے نزدیک ہیں وہ آپ اس کو بیان کریں گے۔ اس میں عمومی علماء جو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کم از کم پاکستان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں، اور عوام بالخصوص بریلوی، انہوں نے چونکہ ان کے بریلویت کے ایک سانچے کے مطابق بھی ہے یہ، اس لیے انہوں نے اس کو بہت نمایاں کیا۔ تو یہ ایک مسلم فکر کی تیسری اپروچ تھی جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں فضیلت کو، اسلام کی فضیلت کو بنیادی کردار دیا جاتا ہے تاکہ عوام دوسری چیزوں کی طرف دیکھیں۔ وہ تو گھٹیا ہیں، انگریز بھی گھٹیا، عیسائیت بھی گھٹیا، ویسٹ سارا ہی گھٹیا، سائنس بھی شیطان علم ہے، افضل ترین چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اس اپروچ نے بھی عوام کو بڑا سہارا دے رکھا ہے اور ابھی تک دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ فکر تھی جو غیر علمی تھی، لیکن بہرحال سہارا بن نہیں رہی ہے مسلمانوں کا۔ چوتھا جو رد عمل سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کی حقانیت عمل میں آنے پر واضح ہوگی۔ تو میں نے آپ کو وہابیت وہاں سر سید کے ساتھ اس کو جوڑا تھا سیاسی پہلو سے، وہ سیاست میں وہی کام کرنا چاہ رہے تھے جو سر سید علم کے میدان میں ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ سیاست میں ایسا کرنا چاہ رہے تھے۔ سیاسی اسلام اس کو نام دیا جاتا ہے، پولیٹیکل اسلام، آج کل یہ ٹرم بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو اس میں علامہ اقبال سر فہرست ہیں، ابوالعلا مودودی اور وہابی تحریک۔ تو علامہ اقبال نے اس میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری وغیرہ وغیرہ کے جتنے بھی اور ایک نظام کا تصور اور ایک ان کی ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ضابطۂ حیات کے طور پر اسلام کو دیکھتے ہیں اور ایک نظام قائم کرنے کو۔ بعض لوگ تک تجزیہ کرتے ہیں کہ شاید یہ روسی انقلاب جو کمیونسٹ انقلاب تھا اس کی وجہ سے پیدا ہوا، جو کچھ بھی ہو انگریز کے زمانے میں یہ تصور بھی سامنے آیا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو فضیلت اور روایت دونوں کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن سیاسی پہلو سے۔ روایت جو بھی اسلام ہے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور جو فضیلت ہے اس میں مکمل ضابطہ حیات، اس سے بہتر فضیلت کیا ہوگی اسلام کی، تو وہ بیان کر دی گئی۔ اور پھر نتیجہ کیا نکالا گیا کہ جب تک اس کو نافذ نہ کیا جائے یہ اپنا رنگ روپ، اس کی فضیلتیں، اس کی خوبیاں واضح نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اسلام کو اپناؤ تاکہ ایک فلاحی ریاست وجود میں آئے، ایک شاندار معاشرہ وجود میں آئے جس میں کوئی ناانصافی نہ ہو۔ ایک بہت بڑا خوبصورت خواب ہے جو اس فکر نے ہندوستان کو دیا ہے، اور اس نے نہ صرف یہ کہ انگریز کے مقابلے میں بلکہ بہت ساری تحریکیں جو ملحدانہ قسم کی تھیں، جیسے کمیونزم کی تحریک تھی، سوشلزم کی تحریک تھی، اس کے مقابلے میں ایک بند باندھے رکھا ہے۔ تو یہ چوتھا فکر تھا جو ہندوستان میں پیدا ہوا انگریزوں کے جواب میں۔ ایک پانچواں رد عمل سامنے آیا جس کے لیے یہ کلاس برپا کی گئی ہے، وہ سر سید نے یہ کہا تھا کہ پرانے لوگوں نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ان کے پاس سائنس کا علم نہیں تھا، تو اس لیے ہمیں دوبارہ سائنس کی روشنی میں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کو صحیح سمجھا گیا تھا، لیکن بات کے اضافوں میں میں نے کوئی بات کہہ دی، کوئی آپ نے بات کہہ دی، اس سے اسلام کے وجود اطہر میں انسانی ایلیمنٹ شامل ہوتا گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے آہستہ آہستہ 14 صدیوں میں اتنے اضافے ہو گئے ہیں، وہ اضافے انسانی تھے، غیر الہامی تھے، اس وجہ سے اس میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام بہترین ہے۔ اپنا پرانا جو بہترین ورژن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا سمجھا گیا، وہی اسلام سائنسی ہے، وہی اسلام، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو لیکن اب چونکہ اضافے ہو گئے ہیں تو ان اضافوں کے اگر الگ کر دیا جائے، انسانی جو اس میں اضافے ہیں یا ایلیمنٹس ہیں یا اس کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں انسانوں نے کی ہیں، اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو خالص جو فکر ہوگی وہی اللہ کا دین ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو یوں سمجھیے ایک سادہ لفظوں میں کہ صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین الگ کر دیا جائے، انسانی اضافوں سے، انسانی تغیرات سے، انسانی ڈیولپمنٹ سے اس کو جدا کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو خالص حالت میں دیکھیں گے تو بالکل
واضح طور پر اللہ کا کلام آ جائے گا، اللہ کی باتیں سامنے آ جائیں گی، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اب اسلامی نظریات کی بنیاد صرف الہام پر رکھ دی جائے، اللہ اور رسول پر، اور مستند جو چیزیں اللہ اور رسول سے آئی ہیں ان کے اوپر اس کی بنیاد رکھ دی جائے، اور ان تمام چیزوں کو انسانی اضافوں سے جدا کر کے دیکھا جائے۔ یہ فکر فراہی کا وہ انسٹیٹڈ تصور ہے جو لفظوں میں آپ کو نہیں ملے گا ساری کتابوں میں، لیکن یہ لوگ کر یہی رہے ہیں۔ جن 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کی کاوش اصل میں یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو، ان کے دیے ہوئے دین کو اور انسانوں کے اضافوں کو بالکل جدا کر دیا جائے، اور بتا دیا جائے کہ بس یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، باقی جو کچھ اس کے چاروں طرف تھا وہ انسانوں کا دیا ہوا ہے، اس کو جدا کر دیا جائے۔ تو ممتاز طریقے سے پوری ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے الگ الگ کر دیا جائے۔ یہ فکر فراہی کی کور ہے، اس کی بنیاد ہے جس پر یہ فکر کھڑا ہے۔ انگریز کے جواب، انگریز کے چیلنج، کمیونزم کے چیلنجز، سائنس کے چیلنجز، ان سب کا ایک ہی جواب ہے فکر فراہی کے پاس کہ اللہ کی بات کیا ہے، اس تک پہنچیے۔ اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے کہی ہے بس وہی، وہ نہیں کہ جو ہم سائنس کے مطابق کر کے سمجھیں، وہ نہیں جو ہم فلسفے کے مطابق کر کے سمجھیں، وہ نہیں جو ہم جدید ماحول کے مطابق کر کے سمجھیں۔ تو فکر فراہی دراصل پیچھے ماضی میں جمپ لگاتا ہے عہد صحابہ میں، کہ عہد صحابہ میں قرآن کیسے سمجھا جا رہا تھا، اس وقت جو اس کے معنی تھے وہی خدا کا کلام کے معنی ہوں گے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ اپروچ ہے۔ اس اپروچ میں پھر کئی پہلوؤں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل قرآن و سنت پر براہ راست غور کا طریقہ ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ الہامی دین کو غیر الہامی دین سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ ہم اضافے کر رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ خود فکر فراہی کے لوگوں نے انسانی اضافے کیے ہیں، لیکن ان کو آج بھی کل 100 سال بعد اس سے بھی الگ کرنا پڑے گا۔ تو جب بھی مذہب کو چیلنج درپیش ہوگا تو شبلی اور فراہی کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی خالص بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔